बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 अक्टूबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे इमरान खान के ख़िलाफ़ अहम तरीन केस वापस ले लिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है और उस इदारे ने वापस लिया है जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ और इमरान खान का ये दावा है कि सबसे बड़ा मुखालिफ इदारा है इमरान खान के ख़िलाफ़। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के 13 कारकुनान को 3 MPO के तहत गिरफ़्तार किया गया था। जब उनकी गिरफ़्तारी का वक्त पूरा हुआ, 3 MPO का जो वक्त है वो पूरा हुआ, तो उसके बाद उनको अडयाला जेल से रिहा किया गया। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक ख़बर देता चलूं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली फ़रज़ाना के हवाले से है। फ़रज़ाना सरवर वो ज़मानत पे रिहा हुई थी और उनके रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ़्तार किया गया था और उस सदमे से उनके खावंद की डेथ हो गई है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि मियां महमूद रशीद ये उन लोगों में से हैं, मेरे समेत बहुत सारे लोग ये समझते थे कि मियां महमूद रशीद या एजाज़ चौधरी ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को किसी भी लम्हे छोड़ सकते हैं और इनका जो बैकग्राउंड है और बहुत सारी चीज़ें थीं और हमें नज़र नहीं आते थे, एक्टिव नज़र नहीं आते थे। एक शफ़क़त महमूद थे। शफ़क़त महमूद तो वैसे ही मंजर आम से गायब हो गए। पिछले दिनों एक वफाकी वज़ीर उनसे मिलने गया था, निगरान वफाकी वज़ीर, और उसको जोड़ा गया PTI के साथ, लेकिन वो वाहिद रहनुमा हैं जिनके ख़िलाफ़ ना कोई कार्रवाई हुई, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना इंटरव्यू, और वो आज़ाद अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन मियां महमूद रशीद को हमने देखा और उनके साथ साबिक़ गवर्नर को हमने देखा, इसी तरीके उमर सरफराज चीमा और डॉक्टर यास्मीन राशिद को, और उनके साथ फिर एजाज़ चौधरी, ये 4 लाहौर के रहनुमा हैं। लाहौर वालों ने इमरान खान के साथ निभाई है और उन्होंने ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ना कोई इस तरह का मामला हुआ, और वो 6 माह से जेलों में हैं। अब यहाँ हम जब देखते हैं कि महमूद रशीद के ख़िलाफ़ जब लाहौर में 4 से 5 मुकदमात दर्ज हैं और उनकी अभी किसी मुकदमे में ज़मानत भी नहीं हुई, और उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं जुडिशल रिमांड पर उनको बार बार जेल भेजा जाता है, बार बार जो कार्रवाई है वो आगे की जाती है और ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने में महमूद रशीद को 8 मज़ीद नए मुकदमात में नामज़द कर दिया जाता है। 4 मुकदमात हैं कसूर के। अब मियां महमूद रशीद के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है कि वो लाहौर में थे और ये 9 मई का जितना भी एक अफसोसनाक वाक़या हुआ तो उसमें उनका किरदार था, ये इल्ज़ाम है। और इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर वो यहाँ पर लाहौर में उन पर मुकदमात हुए। अब साथ ही कसूर में जो 4 मुकदमात हैं और फिर फैसलाबाद में जो ISI के ऑफ़िस पर हमला केस था और इसके अलावा जो बकिया दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, 4 मुकदमात फैसलाबाद में और 4 मुकदमात कसूर में, मज़ीद 8 मुकदमात में नामज़द कर दिया गया है महमूद रशीद को। और महमूद रशीद के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जा रही है और उसमें ये एक डेवलपमेंट सामने आई है। दूसरी जानिब फ़रज़ाना सरवर, ये थाना सरवर रोड का मुकदमा नंबर 96/2023 जो कोर कमांडर हाउस हमला केस है, उसमें 5 माह से ज़ायद का अरसा हो गया है वो कैद थी। 5 रोज़ कबल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर की थी, मगर उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया था। जब उनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया तो उनके जो खामन थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ये दावा कह रही है कि उनके खामन को ब्रेन हेमरेज हुआ और ब्रेन हेमरेज में उनकी डेथ हो गई। ब्रेन हेमरेज के बायस इंतकाल कर गया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का कहना है। और फ़रज़ाना सरवर के शौहर उनकी गिरफ़्तारी के बाद से कई दिनों से वेंटिलेटर पर थे। फ़रज़ाना सरवर को ज़मानत मिलने के बाद पुलिस ने किसी और मुकदमे में नामज़द करके गिरफ़्तार किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ये दावा कर रही है कि उस गिरफ़्तारी के बाद उनके जो खामंद हैं जो वेंटिलेटर पर थे वो खालिक हकीकी से जा मिले हैं। अब देखना ये है कि पहले जो अम्मार थे उनके बेटे की डेथ हुई थी, अब एक और ख़ातून है उनके खावंद की डेथ हो गई है, और देखना यह है कि उनको प्रोटेक्शन ऑर्डर या कोई रिलैक्सेशन मिलती है निगरान पंजाब हुकूमत की जानिब से कि वो जनाजा अटेंड कर सकें। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे भी यतीम हो गए हैं, और ऐसे में हमारी अदालतों को चाहिए कि जो मेन मुकदमा था आपने लगा लिया इल्ज़ाम, वो मुलव्वस थे 9 मई में, तो 9 मई के जो मेन एक ही मुकदमा है ना, जो असल मुकदमा है जो कोर कमांडर हाउस का, बाकी मुकदमात तो फिर
ساتھ بنائے گئے۔ تو جو اصل جس کو پوری قوم افسوسناک واقعہ سمجھتی ہے جناح ہاؤس کا، اور اس کے جو بھی جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف جوڈیشل کمیشن کا بھی مطالبہ کرتی ہے، لیکن اگر اس میں کوئی انوالو تھا اور 5 ماہ سے وہ جیل میں تھا تو وہ ضمانت میں اتنا ہی ہوتا ہے، پھر آگے ٹرائل چلے گا، سزا ہوگی تو دوبارہ جیل میں چلے جائیں گے۔ تو بار بار جو گرفتاری ہے خواتین کی، اور اس پر پھر اس طرح کا افسوسناک واقعہ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے صاحب اقتدار لوگوں کی اور طاقتور لوگوں کی کہ وہ کم از کم، اور جس حوالے سے میں سمجھتا ہوں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کا جو کردار ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا، ہائی کورٹس کو دیکھنا چاہیے تھا، خواتین کی حد تک لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بار بار یہ کہہ چکی ہے خواتین کی حد تک آپ ان کو ریلیف دے دیں، اور یہ وہ خواتین ہیں جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی پریویس ریکارڈ نہیں ہے، کوئی ایسا کنڈکٹ نہیں ہے، کوئی وہ ہیبیچول کو فینڈرز نہیں ہیں، تو ایسے میں ان کو ریلیف ملنا چاہیے، لیکن سلسلہ ہے ابھی جاری ہے اور ہماری عدالتیں بے بس ہیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے نظر بند 13 کارکنان کو اڈیالہ جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ یہ 2 دنوں میں 13 کو آج رہا کیا گیا ہے اور 5 کو کل رہا کیا گیا تھا، تو ان 2 دنوں میں 19 جو لوگ ہیں وہ رہا ہوئے ہیں۔ نظر بندی کی مدت مکمل ہو گئی تھی، کسی عدالت نے نہیں ریلیف دیا، نہ عدالتوں کے ریلیف دینے سے یہ لوگ رہا ہوتے ہیں، ان کی مدت مکمل ہو گئی تھی 15 دن کی 3 MPO کے تحت، اور وہ مدت مکمل ہونے کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا۔ گزشتہ روز میں ان 2 دنوں میں 19 کارکنان کو اڈیالہ جیل سے رہا کیا گیا ہے، اور ضلع انتظامیہ کے احکامات پر نقص امن کے پیش نظر کارکنان کو حراست میں لیا گیا تھا۔ جسٹس بابر ستار صاحب کے فیصلے کے بعد اسلام آباد میں تو 3 MPO کا کلچر ختم ہو گیا ہے، لیکن راولپنڈی میں وہ پھر جس کے خلاف اسلام آباد میں کارروائی کرنی ہوتی ہے اس کو راولپنڈی کی حدود میں لے جا کے 3 MPO لگا دیتے ہیں، اور وہاں پر کچھ عرصہ انوار الحق پنو صاحب تھے راولپنڈی بینچ میں، تو ان کی جانب سے بڑے تگڑے فیصلے دیے جاتے رہے، اور انہوں نے 3 MPO کے حوالے سے ایک بڑا سخت فیصلہ بھی لکھا تھا، اور 3 MPO کے حوالے سے متعلقہ عدالت سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ عدالت سے پوچھیں، جس کو پھر ڈویژن بینچ نے معطل کر دیا تھا اس فیصلے کو۔ اب وہاں پر کرمنل کیسز کو جسٹس صداقت علی عباسی صاحب دیکھتے ہیں، اور 3 MPO کا یہ جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ دوسری طرف اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور یہ ایک انہونی بھی ہے، اور اس کی میں وجہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ انہونی اس طرح سے ہے کہ NA-24 میں 4 سدہ میں ضمنی الیکشن تھا، اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان الیکشن لڑ رہے تھے۔ عمران خان کے خلاف نوٹس لیا گیا اور کارروائی شروع کی گئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ جی NA-24 4 سدہ میں عمران خان نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کی ہے اور اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اور عمران خان نے وہ ہیلی کاپٹر استعمال کیا، اور اس طرح کا مختلف الزامات تھے۔ سرکاری وسائل کے استعمال کا بیسیکلی الزام تھا کہ جی اس وقت کے جو وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا وہ محمود خان، انہوں نے سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے عمران خان کو، آج وہی ہیلی کاپٹر آپ جانتے ہیں کہ فضل الرحمان کے بھی استعمال میں ہے، اور یہ ہمیشہ سے یہ ایک چلتا آیا ہے، پاکستان تحریک انصاف پے کرتی تھی، پاکستان تحریک انصاف اس ہیلی کاپٹر کا سرکار کو، ریاست کو پے کرتی تھی، اور سیکیورٹی کی وجہ سے وہ استعمال ہو رہا تھا، اور بعد میں جب ضمنی الیکشن ہوئے تو پھر ایک سے دوسری جگہ، دوسری سے تیسری جگہ آنا جانا ہوتا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ ہیلی کاپٹر خراب بھی ہو گیا تھا۔ اب NA-24 4 سدہ ضمنی الیکشن میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی اور سرکاری وسائل کے استعمال پر عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا تھا، اور الیکشن کمیشن نے اس پر کارروائی شروع کر دی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء عدالت میں الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے، وہاں انہوں نے جا کے آرگومنٹس کیے۔ محمود خان اس وقت تک منحرف نہیں ہوئے تھے، محمود خان بھی پیش ہوئے، بذات خود پیش ہوئے، اور اس کے بعد ان کے وکلاء کی جانب سے کیس کو وہ فیس کرتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب آ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ فیصلہ اس وجہ سے محفوظ کیا جاتا ہے کہ کسی مناسب وقت مناسب طریقے سے اس کو استعمال کیا جا سکے آئین اور قانون کے مطابق۔ یہ فیصلہ محفوظ تھا۔ ود دی پیسج آف ٹائم محمود خان دودھ جیسے وہ بہتی گنگا سے نہا کے وہ پاک صاف ہو گئے، تو محمود خان تو ہو گئے ان کے لاڈلے، اور ان کی ہی جماعت کے وہ میں شامل ہو گئے، یا ان کے جو کرتا دھرتاؤں میں شامل ہو گئے، جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنی۔
اب عمران خان پر، صرف عمران خان پر یہ کیس نہیں چل سکتا تھا، یہ کیس بیسیکلی محمود خان پہ تھا کہ انہوں نے سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال کیا ہے، اور ضابطۂ اخلاق عمران خان پہ تھا، ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی، اور محمود خان پہ تھا کہ سرکاری وسائل کا ناجائز استعمال، یہ کیس تھا۔ اب اگر تو عمران خان کو رگڑا لگاتے تو پھر اس میں محمود خان کو بھی لگتا تھا، اور محمود خان کو اب لگنے نہیں دینا تھا۔ تو اس بنیاد پر پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کارروائی کر سکتا تھا، جس نے نوٹس لیا تھا، اور اس پر کافی حد تک ہیئرنگ ہوئی، سماعتیں ہوتی رہیں، اور یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور پھر فیصلہ محفوظ ہوا، انہوں نے وہ نوٹس واپس لے لیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف 410 N24 ضمنی الیکشن میں ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی اور سرکاری وسائل کے استعمال پر جو نوٹس لیا تھا وہ واپس لے لیا ہے، اور عمران خان کے خلاف وہ کیس ختم کر دیا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن نے کیا ہے۔ یہ ایک ایسی انہونی ہے جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک ادارہ ان کے مخالفوں کی بی ٹیم ہے، مینس کہ وہ پی ڈی ایم کی یا نون لیگ کی بی ٹیم ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے، عمران خان دعویٰ کرتے رہے ہیں، اور تبھی تو توہین الیکشن کمیشن کا کیس بھی بھگت رہے ہیں۔ تو وہ ادارہ عمران خان کے خلاف کیس کیسے ختم کر سکتا ہے، کیسے واپس لے سکتا ہے، کیسے ریلیف دے سکتا ہے، اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ لیکن چونکہ اس میں بھی جرمانہ کرنا تھا، اور جرمانے میں کو پابندی بھی لگا سکتے تھے، لیکن الٹیمیٹلی عمران خان کی اس میں سے جان چھوٹی، اور جو وہ نوٹس تھا وہ واپس لے لیا گیا اور کارروائی ختم کر دی گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔